نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز علماء کرام اور اراکین جمعیت، جمعیت علماء کو 100 سال پورے ہو چکے ہیں. اور ان 100 سالوں میں جمعیت علماء نے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے. ان کاموں میں سب سے بڑا کام وہ ہے ملت کی رہنمائی. کس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، فکر کر کے، تدبر کر کے، بحث کر کے، تمہیز کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے ملت کی رہنمائی کرتے ہیں. لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ملک سے جب انگریز چلا جائے گا اور یہاں ڈیموکریسی، جمہوریت آ جائے گی، تو مسلمان محکوم ہو جائے گا. لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ ملک چاہیے. جمعیت علماء کے اکابر نے ایک دم سے نہیں، بہت ساری بحثیں کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آئیڈیا کی، اس نظریے کی، اس سوچ کی، اس سوچ سے عدم اتفاق ظاہر کرتے ہیں. لوگوں نے کہا اسلام کے نام پر ایک ریاست بن رہی ہے، جمعیت والے اس کو اپوز کر رہے ہیں. لوگ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے. آپ کے بھاگلپور میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی کو پیروں سے روندا تھا اور پھر آگ لگا دی تھی. کسی اور نے نہیں کیا تھا، وہ RSS والے نہیں تھے، مسلمان ہی تھے. اسی بات سے خفا تھے وہ کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ ہمارا اسی ملک میں رہنا ضروری ہے. اب وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اتنی ہزاروں لاکھوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کو سب کو ویران کر کے چلے جاؤ گے. آئیڈیا تو یہی تھا نا کہ سارے مسلمان یہاں سے چلے جائیں. اس سے بھی بڑی بات، مسجد سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی
کہ سارے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، سارے لوگ جا نہیں سکتے تھے، مزدور لوگ تھے، تو جو حیثیت والے لوگ تھے وہ چلے گئے۔ یہ جو مایوسی ہے اس وقت موجودہ حالات کی وجہ سے، اس مایوسی میں ایک حصہ ہے حالات کا اور دوسرا حصہ ہے لا علمی کا۔ جب ملک آزاد ہوا تو برادران وطن کی تعداد 33 کروڑ تھی، ہماری تعداد 4 کروڑ تھی۔ آپ کو معلوم ہے جتنے تعلیم یافتہ لوگ تھے، جتنے قابل لوگ تھے، جتنے مالدار لوگ تھے، جتنے فیکٹری والے تھے، جتنے بزنس مین تھے اس ملک میں، وہ 99.99% ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ فوج میں اس زمانے میں انڈین سول سروس کہلاتا تھا، جو کلکٹر، کمشنر، ایس پی، ڈی جی یہ سب لوگ ہوتے تھے، اس میں سے جتنے مسلمان تھے 1-2 کو چھوڑ کر سب چلے گئے تھے۔ تو ہمارا جتنا قابل سیکشن تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ رہ کون گیا تھا؟ مزدور، صرف مزدور لوگ رہ گئے تھے۔ اور جمعیت علماء نے ملک میں بس جانے والے مزدوروں کی زندگیوں کو بچایا اور ایمان کی حفاظت، سب سے بڑا کام یہ کیا۔ اگر یہ بھی چلی گئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ 4 کروڑ کے بجائے 1 کروڑ اور چلے جاتے، 3 کروڑ پھر بھی رہ جاتے۔ 4 کروڑ سے ہم 20 ہوئے ہیں، یہ لوگ 17 کہتے ہیں، ہم 20 مانتے ہیں، ویسے تو 25 کہتے ہیں لوگ، لیکن ہم بیچ کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں تفصیل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک بات کے کہہ دینے کی وجہ سے کم سے کم اس زمانے میں 3 کروڑ اور آج کے زمانے کے 15 کروڑ، 4 کو 20 مانے، 4 تھے 20 ہو گئے تو 5 کروڑ ہوئے نا، 1 کروڑ کے 5 کروڑ، تو کم سے کم 15 کروڑ تو رہتے ہی۔ ان 15 کروڑ کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری جمعیت علماء نے ادا کری ہے۔ یہ جا نہیں سکتے تھے یہاں سے۔ ہاں، جمعیت علماء اور ان اکابر کے فیصلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1-8 کروڑ مسلمان رکے ہوں، ضرور کہ جا سکتے تھے پھر بھی نہیں گئے، تو ایسے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ 3 کروڑ پھر بھی ایسے ہیں جو یہی رہ جانے والے تھے، ان کی لوکیشن ایسی تھی، ان کی سچویشن ایسی تھی، صورتحال ایسی تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ یہ تقسیم غیر جغرافیائی تقسیم ہے۔ بات مذہب کی کر رہے تھے وہ لوگ، بات مذہب کی کر رہے تھے، لیکن غیر جغرافیائی، غیر اصولی تقسیم کر رہے تھے، صرف اپنا فائدہ ہو جائے بس۔ تو جمعیت علماء دراصل تنظیم ہے نظریے کی، نظریاتی تنظیم ہے۔ بنیادی طور پر اس کا کام کرنا نہیں ہے، کام کرنے کا راستہ دکھانا ہے، سوچ بنانی ہے، کام کرنے کا طریقہ سکھا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ یہ جمعیت علماء کا بنیادی کام ہے، کیونکہ جہاں غلطی ہوتی ہے انسان سے،
ایکشن میں اس کا طویل مدتی اثر قوم کے اوپر پڑتا ہے، اقوام پر پڑتا ہے۔ تنظیم کی ضرورت صرف اقلیتوں کو نہیں ہے، کسی ملک میں اگر آپ اکثریت میں ہیں تو بھی آپ کو تنظیم کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ کام انفرادی ہوتے ہیں، کچھ کام اجتماعی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کاموں کے لیے جماعت کی اور جمعیت کی ضرورت ہوتی ہے، انفرادی کاموں کے لیے فرد خود کرتا ہے، لیکن اجتماعی کام وہ جماعت ہی کر سکتی ہے، اور جو انفرادی کام ہے اس کو جماعت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ فرد کو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے مکان کے لیے، وہ فرد کو خود کرنا پڑے گا، انفرادی کام ہے وہ۔ اور اجتماعی کام کو تو فرد کر سکتا ہے، لیکن انفرادی کام کو جمعیت نہیں کر سکتی۔ اور کچھ اجتماعی کام ایسے ہیں جن کے لیے جمعیت کی ضرورت ہوگی ہی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جماعت اور کوئی جمعیت اس لیے ہے کہ وہ کہیں دور سے بیٹھ کے دلی میں، لکھنؤ میں، کانپور میں، پٹنے میں بیٹھ کر کے یا بمبئی میں بیٹھ کر کے کشن گنج کے جو اجتماعی مسائل ہیں، مقامی اجتماعی مسائل، تو اجتماعی مسائل میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جو مرکزی اور صوبائی سطح کے ہوتے ہیں، اور اجتماعی مسائل ہی میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مقامی سطح کے ہوتے ہیں۔ مقامی سطح کے اجتماعی مسائل کی مثال ایسی ہے جیسے بچوں کی تعلیم۔ سارے بچوں کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں نہیں ہو سکتی، مرکزی ادارہ ہے لیکن سارے بچوں کی نہیں ہو سکتی، نہ ان کے پاس جگہ ہے، نہ انتظام ہے، اور نہ مقصد ہے۔ مقصد فوت ہو جائے گا نا، کہ اگر سارے ملک کے سارے مسلمان بچے، یا وہ سارے، کم از کم وہ سارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں دیوبند پہنچ جائیں دارالعلوم میں داخلے کے لیے، تو کیا ممکن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کچھ وہاں ہوں گے اور کچھ یہاں ہوں گے، کشن گنج میں اور ارریہ میں، پورنیہ میں، جہاں جہاں بھی ہے۔ تو کچھ اجتماعی مسائل آپ کو حل کرنے ہیں، کچھ اجتماعی مسائل ان کو حل کرنے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ ملت کو مجموعی حالت میں دیکھیں گے تو ہر ضلع میں جو افراد موجود ہیں ہمارے بچے، ان کی تعلیم کا نظم مقامی طور پہ کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے مذہبی تعلیم ہو اور چاہے اسکولی تعلیم ہو، یعنی عصری تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، جنرل ایجوکیشن ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام مقامی سطح پہ نہیں کیا تو دونوں طرح کے جو اعلیٰ سطح پہ پہنچنے والے بچے ہیں وہ آپ کے ضلع سے خود بخود کم ہو جائیں گے۔ آپ نے عصری تعلیم بھی نہیں دی، آپ نے مذہبی تعلیم بھی نہیں دی، یا کم دی، اور معیار اس کا بلند نہیں ہوا، تو بچہ نہ علی گڑھ میں ٹھیک سے پرفارم کر پائے گا، نہ دیوبند میں ٹھیک سے پرفارم کر پائے گا، کیونکہ داخلہ ہی نہیں ملے گا، اسے رہ جائے گا۔ تو آپ کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے مقامی طور پر بچوں کو، اسکول جانے والے بچوں کے اسکولنگ بڑھیا کرنا، اور مدرسے جانے والے بچوں کی مدرسے کی تعلیم کے معیار کو بلند کرنا اور محنت کرنا۔ یہ ہو گئی مقامی اجتماعی ذمہ داری، انفرادی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ ہاں افراد کریں گے لیکن ذمہ داری اجتماعی ہے۔
مثلاً اگر آپ اچھے اسکول نہیں قائم کریں گے تو بچہ عصری تعلیم میں بچھڑ جائے گا. اچھی یونیورسٹی کی ضرورت نمبر 2 پر ہے، اچھے اسکول کی ضرورت نمبر 1 پر ہے. اگر اچھا اسکول ہے اور یونیورسٹی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن بچے کی اسکولنگ آپ نے مضبوط کر دی تو وہ لڑ کر کے داخلہ لے لے گا، آگے سرکاری کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لے گا. لیکن اگر آپ نے اسکولنگ اچھی نہیں کری، یعنی ضلع میں مقام پر آپ نے کام نہیں کیا بچوں پر، تو کتنی بھی آپ کے پاس خود کی یونیورسٹی ہوں وہاں سے گوبر نکلے گا. گوبر سمجھتے ہیں؟ آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے، بچے کو اپنے ہاتھ نے داخلہ دے دیا، قابلیت اس کے پاس ہے نہیں، تو یونیورسٹی میں کیا کرے گا جب نیچے سے بنیاد نہیں مضبوط ہے؟ تو آپ نے دارالعلوم یہیں بنا لیا اپنے یہاں، بچے کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو کہاں کام کی ضرورت ہے؟ بنیاد پہ، پرائمری ایجوکیشن پہ. آپ نے بچے کی اگر مدرسے کی تعلیم ہے تو اگر آپ نے بچے کی استعداد کو مضبوط کر دیا تو تھوڑی سی محنت سے وہ کہیں بھی داخلہ لے لے گا. دارالعلوم دیوبند میں بھی لے لے گا، ندوہ میں بھی لے لے گا، مظاہر میں بھی لے لے گا، شاہی میں، کہیں بھی چلا جائے گا، کسی بھی اچھے مدرسے میں چلا جائے گا. آپ کے ہاں بھی مدارس ہیں بڑے بڑے، اور قابلیت اس کے اندر ہوگی تو وہ اپنا جوہر دکھائے گی. تو 2 باتیں آ گئیں. ایک بات ہے مرکزی ذمہ داری، ایک ہے مقامی ذمہ داری. ہر معاملے میں لوگوں کی نظر مرکزی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے. جی وہ تو دارالعلوم نے تو داخلے نہیں دیا، ہمارا اتفاق سے کشن گنج کا تو 2 ہی بچے آئے، بس 46 نے امتحان دیا تھا، 2 ہی بچے آئے، داخلے نہیں ہوا ہمارا. ایک مثال کہہ رہا ہوں، یہاں اتنا مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے مظفر نگر سہارنپور کے بچوں کو، حالانکہ وہاں کے بچوں کا مقابلہ بھی نہیں ہے. یہاں کے تو بچوں کو مقابلے سے کامیاب ہونا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں تقابل نہیں ہے. اگر کوئی مظفر نگر میرٹھ کا بچہ ہے اس کا تقابل نہیں ہے، اس کو 30 نمبر بھی مل جائیں گے، داخلہ ہو جائے گا. آپ کے پاس 38 رہیں گے، داخلہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کے لیے 39 ہونا ضروری ہے. کبھی وہ 39 ہوتا ہے، کبھی 41 بھی ہوتا ہے، کبھی 37 پہ بھی آ جاتا ہے کہ 37 بھی مل گئے تو آپ داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس کے باوجود وہاں یہ مسئلہ زیادہ کھڑا ہوتا ہے. پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ذہانت نہیں ہے. الحمدللہ اس علاقے کے پاس ذہانت بھی ہے، لوگ محنت بھی کرتے ہیں. ریسورسز یہاں کم ہیں لیکن محنت اور قابلیت یہاں زیادہ ہے. میں صرف کشن گنج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پورے خطے کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز میں کمی کرتا ہے تو دوسری چیز میں زیادتی کر دیتا ہے. تو آپ لوگوں کا ذہن، محنت، آپ لوگوں سے مراد اس علاقے کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. میں سبجیکٹ سے ہٹ گیا. سبجیکٹ یہ ہے کہ مرکزی ذمہ داری اور مقامی ذمہ داری. اب اس کی ایک دوسری مثال دوں گا میں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ ہوتے ہیں، آندھی چلتی ہے، کوئی پیڑ گر جاتا ہے، کوئی ٹھیک کھڑا رہتا ہے. جو پیڑ گر جاتا ہے آندھی سے، وہ اس لیے گر جاتا ہے کہ ہوا وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور برابر میں ہوا کم ہوتی ہے. اس لیے گر جاتا ہے کہ اس کے پاس ہوا زیادہ ہوتی ہے، یا اس لیے گر جاتا ہے کہ اس کی جڑ کمزور ہوتی ہے؟ جڑ کمزور ہوتی ہے. یاد رکھیے، پیڑ کو بڑا پیڑ بننے کے لیے جتنا اوپر ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کا نیچے ہونا ضروری ہے. گہرائی. علم بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے دکھاوا اور نمائش سے زیادہ گہرائی ضروری ہے. جتنا گہرا علم ہوگا اتنا زیادہ مفید ہوگا، اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو مثال پیڑ کی ہے کہ اگر پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوں گی، یہ جو ہم جس عمارت میں بیٹھے ہیں اللہ کا گھر ہے، اگر اس کے اوپر 17 منزل اوپر اور بنا دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گی نا. لیکن اگر اس کی بنیاد 17 نہیں 24 کے حساب سے بنائی گئی ہو تو 17 آپ آرام سے بنا لیں گے.
وہ بنیاد جو نظر نہیں آتی، ٹائل لگا ہوا نظر آتا ہے، بنیاد نظر نہیں آتی ہے۔ کسی جماعت کے لیے، کسی آرگنائزیشن کے لیے، کسی تحریک کے لیے مرکز اور صوبے کا مضبوط ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضلع اور مقامی یونٹوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگ یعنی اضلاع اور مقامی یونٹیں جڑ ہیں درخت کی اور بنیاد ہیں عمارت کی۔ آپ جتنے مضبوط ہوں گے، آرگنائزیشن، سنگٹن، آپ کی تنظیم اتنا زیادہ مضبوط ہوگی۔ کسی تنظیم کا مرکز بہت مضبوط ہے، اس سے تنظیم مضبوط نہیں ہوگی۔ مرکز کا مضبوط ہونا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں کہ مرکز کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اضلاع اور مقامی یونٹیں کتنی مضبوط ہونی چاہیے، تو مرکز سے کم 20 گنا زیادہ مقامی یونٹوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر مرکز آپ سے یہ چاہتا ہے، بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پورے ملک میں بچوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب قائم ہونے ضروری ہیں، ایک لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں انہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے ہم۔ میں کہتا ہوں مسلمان قتل کر دیا جائے بڑا جرم ہے، لیکن مسلمان کو مرتد بنا لیا جائے خدا نخواستہ، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو آپ سے یا کوئی بھی تنظیم یہ کہتی ہے، مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ کو جگہ جگہ بچوں کو اتنی تعلیم دینی ضروری ہے جتنا فرض عین ہے۔ تعلیم، دین کی تعلیم کے بھی 2 حصے ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں اس وقت کم ہے، باتیں کئی ایک کہنی ہیں، لیکن ہمارا زور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرض عین کو چھوڑ کے فرض کفایہ پہ لگ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہیں۔ اگر ایسا ہے خدا نخواستہ، مطلب جھانکنا پڑے گا ہمیں اپنے اندر، اپنے قرب و جوار کو، علاقے کو دیکھنا پڑے گا۔ مت دیکھیے آپ اتر پردیش میں بہرائچ میں کیا ہو رہا ہے اور الہ آباد میں کیا ہو رہا ہے، کم سے کم اپنے نیچے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے، جس تحصیل میں آپ ہیں اس تحصیل میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنی تحصیل کو دیکھ لیا، اپنے ضلع کو دیکھ لیا اور زیادہ سے زیادہ اپنی کمشنری کو دیکھ لیا، بس آپ کا کام ہو گیا۔ اب یہ ہر لحاظ سے جتنی چیزوں میں جو پروگرام دیے گئے ہیں جمعیت علماء ہند کی طرف سے، ایک آدھ کو چھوڑ کے کوئی بھی نیا پروگرام نہیں ہے، پرانا پروگرام ہے، نئے انداز سے منظم کر کے کرنے کے لیے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے بزرگوں کی بات ماننی چاہیے، بزرگوں کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ میں کہتا ہوں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسپین کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجیے، جمعیت علماء کے اکابر کی سوانح حیات کو پڑھیے، آزادی ہند کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس کا مطالعہ کیجیے، 2 قومی نظریے کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اس کا مطالعہ کیجیے۔ مطالعہ کریں گے تو آپ صحیح فیصلے پر پہنچیں گے، ورنہ پوری قوم واٹس ایپ والی قوم بن جائے گی۔
فیس بکی کہتا ہوں میں. تو ایک بندر کو ادرک ہاتھ لگ گئی تھی، بندر کے ہاتھ ادرک لگ گئی تھی، تو کیا ہو رہا تھا بیچارے کا؟ وہ پھینکنا بھی نہیں چاہتا تھا اسے، اس کو سمجھا کھانے کی چیز ہے، اور جب اس کو کھاتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، اچھلتا تھا، کودتا تھا. وہی اچھل کود میں پوری قوم مبتلا ہے. ارے بھئی آپ فیس بک کا مطالعہ ضرور کیجئے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی تاریخ تو پڑھ لیجئے. پچھلے 100 سال کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. مولانا رشید احمد گنگوئی اور اس سے ذرا پہلے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات سے بس شروع کر دیجئے. اور اگر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کر لیں تو اور آسان ہو جائے گا آپ کو. پڑھ تو لیجئے. وہ ذرا مشکل ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں نیچے سے شروع کریں. آپ پہلے پچھلے 100 سال کی تاریخ پڑھ لیجئے. حجت اللہ البالغہ بعد میں دیکھیے گا. حالانکہ علماء کے لیے ضروری ہے اس کو بھی پڑھنا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سوچا تھا؟ کیا سوچ کر کے وہ ایک طالب علم سے شروع کیا تھا؟ مکتب ہی تھا وہ، سمجھیے. ایک وقت میں جب ابتدا کی گئی تو مکتب ہی کی سی صورت تھی، ایک استاد ایک شاگرد. تو کام جو ہوتا ہے نیچے سے ہوتا ہے، اوپر سے نہیں ہوتا. ہوا میں اڑنے سے کام نہیں ہوگا. مرکز میں اور صوبے میں بیٹھے ہوئے لوگ ملت کی خدمت کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں، معاون ہو سکتے ہیں. کام ضلع میں اور مقام پر ہوگا. اگر ضلع مضبوط ہوگا، متحرک ہوگا، فعال ہوگا، فکر مند ہوگا، قربانی دینے والا ہوگا، کام کی لگن کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنے والا ہوگا، تو آپ یاد رکھیے ملت کبھی ذلیل نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا. دراصل طاقت آپ ہیں، مقامی یونٹیں ہیں. سیاست کا ایک اصول ہے، جس کو جگہ مل جاتی ہے وہ اپنے سے نیچے والے کے لیے سیڑھی کو گرا دیتا ہے. سیاست کا اصول ہے کہ آپ چڑھ گئے اوپر تو اب وہ سیڑھی جو ہے، جو جس سیڑھی پہ چڑھ کے آپ چڑھے ہیں اس سیڑھی کو گرا دینا ہے تاکہ کوئی دوسرا چڑھ کے اوپر نہ آ سکے. یہ ہے سیاست کا اصول. اور مذہب کا اصول یہ ہے، دین کا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو اپنے سے آگے بھیجنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں. ہاتھ بڑھا کر کے نیچے سے اوپر اٹھا لینا ہے، کندھا دے کے اوپر چڑھا دینا ہے. تم آگے جاؤ، صلاحیتوں کو ڈھونڈیے. آپ کے ساتھیوں میں جس آدمی کے اندر صلاحیت محسوس ہو اس کو آپ آگے بڑھا دیجئے. پروردگار عالم آپ کو آگے بڑھا دیں گے. یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ آپ رہیں گے. آپ کبھی نہیں رہ سکتے. جماعت بن نہیں سکتی اگر آپ نے دوسروں کو اسپیس نہیں دیا، موقع نہیں دیا، جگہ نہیں دی. ناگواریوں کے باوجود، پسندیدگیوں کے باوجود، نامناسب حالات کے باوجود. میں کہیں پڑھ رہا تھا، کہا تنظیموں کا زوال کب آتا ہے؟ کسی نے سوال کیا تنظیموں کا زوال کب آتا ہے؟ تو کہا جب تنظیم کے اراکین میں دوسروں کو تنظیم میں شامل کرنے کا جنون ختم ہو جاتا ہے. تنظیم کے ساتھیوں میں نئے لوگوں کو تنظیم میں شامل کرنے کا جنون ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے تنظیم گئی. بقا ہے تنظیم کا اس بات میں کہ آپ نئے لوگوں کو شامل کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور اگر آپ نے سیاست والا طریقہ اختیار کیا تو سیاست شخصیتوں کے گرد گھومتی ہے اور جماعت افراد کے گرد گھومتی ہے.
وہ بالکل الگ نظام ہے، یہ بالکل الگ نظام ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، دونوں الگ الگ ہیں دونوں چیز۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ آرگنائزیشن اور تنظیم جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی تنظیم، کسی کو آئیڈیالوجی سے اتفاق نہ ہو اسے اس تنظیم میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس کو اتفاق ہو اسی کو رہنا چاہیے، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اتفاق ہو جائے تو رہیں ورنہ چلے جائیں۔ اور جس کو رہنا چاہیے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ذمہ داری ہے مسلمانوں کو ارتداد سے بچانا، فکری گمراہی سے بچانا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے کام ہیں، وہ سب دوسرے درجے کے ہیں۔ پہلی اور بنیادی ذمہ داری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے، پہلی بنیادی۔ اگر اس کو پورا کرنے میں ہم ناکام رہ جائیں گے تو ہم دنیا میں کچھ بھی جمعیت کی بڑی سے بڑی چیز کھڑی کر لیں، ہم فیل ہو جائیں گے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں، پوری طاقت لگا دیں اس کو۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، معاشرتی اصلاح، سماجی سدھار کی بات جو ہوتی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ کنیکشن اس بات سے ہے۔ تو جتنے پروگرام بنائے گئے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں باہم۔ کوئی کسی لیول پہ کام کرنے کا ہے، کوئی کسی لیول پہ کام کرنے کا ہے۔ اگر اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں، اسکول چلانے کی بات کر رہے ہیں، اسکول والوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عقائد کے حد تک کم سے کم معاملہ ٹھیک کر لیا جائے۔ اس کو بھی یاد رکھیے گا، عقیدہ اور عمل دونوں میں فرق ہے۔ کسی کا عمل بظاہر اچھا ہو سکتا ہے، عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ اگر ٹھیک ہو تو عمل کی کمزوری بالکل الگ چیز ہے۔ عمل میں تو جن لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت ساری عملی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ نظر انداز کی جانی چاہیے، ساتھیوں کی بھی، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی، بھائیوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، سب کی عملی کمزوریاں جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، پر عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقیدہ بگڑ گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ یوتھ کلب پہ آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، یہ نوجوانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ افراد تیار کرنا تاکہ مقابلہ کیا جا سکے، تو پہلا مقابلہ تو ایمان ہی کے لیے ہو رہا ہے بھیا۔ اگر ایمان رہ نہیں جائے گا تو کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ہماری نیت جو ہے وہ نوجوانوں کو، وہ نوجوان جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں یا کچھ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس عنوان سے جوڑ کر تیار کرنا اور کارآمد بنانا قوم کے لیے، ملت کے لیے، اور ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو آپ لوگوں کو ضلع کی سطح پر طاقت لگانی چاہیے۔ اگر اس میں کمزوری رہ جائے گی تو اس کمزوری کو ہم لوگ دور نہیں کر پائیں گے۔ اوپن اسکول کے بارے میں تو بات آئی چکی ہے، ہمارے پاس یہ کوشش ہے منظم انداز میں کہ مدرسے میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے طلباء، ان کو
عصری تعلیم کے خاص سبجیکٹ جیسے سائیکولوجی کا، نفسیات کا سبجیکٹ رکھا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے مفتی عربین ریس ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔